خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر وعافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی۔ قرآن مجید کو ہولڈ کرنا مینس کہ اپنی زندگی کے اندر سکون کو آن کرنا، ہدایات کے راستے اپنے اوپر کھول دینا، مغفرت کو طلب کرنا، رحمتوں کو سمیٹنا اور بے شمار برکتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخلہ دینا، اپنے غموں کا مداوع کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا کیور کرنا، ان کا علاج کرنا، ان سے شفا حاصل کرنا، یہ ہوتی ہے سمری قرآن کو ہولڈ کرنے کی، قرآن کے ساتھ جڑنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور اس کے علاوہ اس کا جو ریوارڈ ہے، گریٹر ریوارڈز، اس کے اوپر جو بے حد و حساب جو اجر ہے وہ ایک الگ جگہ کے اوپر ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ تمام اسٹوڈنٹس تیار ہوں گی۔ سب سے پہلے تو ہم تعوذ سے سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم رکوع نمبر 10 کمپلیٹ کر چکے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تعوذ پڑھ لیجئے اونچی آواز میں تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تسمیہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو پریکٹس کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وا وا، ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر اس کو پڑھیے، وا لقد، دال کے اوپر کلکلا اور قوف کو پر کر کے پڑھیے گا، لقد آتینا موسی الکتاب وقفینا، وقف، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، فا کے پر تشدید آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم سٹریس دیں گے، وقفینا من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات، با کے پر کلکلا، آئین کے بعد ٹھیک سے ادا کیجیے، عیسی ابن مریم البینات۔ کچھ لوگ مریمل ایسے پڑھتے ہیں، را کے پر آواز کو ہلاتے ہیں، یہاں پہ کلکلا کرتے ہیں، آپ نے کلکلا نہیں کرنا، مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ، دال کے پر ہوگا کلکلا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کو قدوس نہیں پڑھنا، بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہا کی آواز، قوف کی آواز، را کی آواز سب کو دھیان سے پڑھیے، بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى، ہا کی آواز کلیئر، اور وا، ڈبلیو والی ساؤنڈ کے پر، انفسکم استکبرتم، کے اوپر آپ نے اخفا کرنا ہے، انفسہم ایسے نہیں پڑھنا، انفسکم استکبرتم
ففریقا کذبتم، فریقا کے اوپر بھی اخفا، ففریقا کذبتم، کذبتم با کے اوپر بھی کلکلا، وفریقا تقتلون، تقتلون، قاف کے اوپر یہاں پہ بھی اخفا ہوگا۔ ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور ہم نے مسلسل بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسلی بہت سے رسول، وآتینا اور ہم نے دیے، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو، البینات واضح معجزات، یا ہم نے دیں عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس پاک روح کے ساتھ، افکلما کیا پھر جب کبھی، جاءکم لایا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس چیز کو، لا تہوا نہیں چاہتی تھیں، انفسکم تمہاری جانیں، یا نہیں چاہتے تھے تمہارے دل، استکبرتم تم نے تکبر کیا، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً پھر ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ اس سے پہلے جو رکوع ہم نے دیکھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے کون کون سے عہد لیے گئے تھے اور انہوں نے کس کس طرح سے ان عہدوں کو توڑا اور ان سے پھر گئے اور کتاب کے بعض حصوں کے اوپر ایمان لایا اور بعض حصوں کا انکار کر دیا۔ ان کا انجام بھی بتایا گیا کہ دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، اور وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وہی بات یہاں پہ کنٹینیوڈ ہے کہ ایک اور معاہدہ بھی ان سے لیا گیا تھا کہ انبیاء کو جھٹلانا نہیں ہے اور نہ ہی ان کا انکار کرنا ہے، بلکہ انبیاء کو ماننا ہے، اور جو وہ تعلیمات تمہارے پاس لے کے آئیں گے ان کو آپ نے ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، سمعنا و اطعنا کہنا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوہ طور یعنی کہ پہاڑ کو ان کے اوپر کیا گیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ جو تورات کے احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو، تو انہوں نے وہاں پہ اقرار کیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ پھر گئے اپنے وعدے سے، اور بعد میں پھر انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ تو جب ان سے کوئی وعدہ لیا جاتا تھا بنی اسرائیل سے، اس کو وہ توڑتے تھے۔ جب کوہ طور ان کے اوپر کیا گیا اور ان سے جب تورات کے احکامات کو تھامنے کا کہا گیا، اس وعدے کو بھی توڑا، اور جو رکوع نمبر 10 کے اندر جو معاہدے ڈسکس ہوئے ہیں، 7-8 معاہدے، وہ سارے کے سارے انہوں نے توڑا۔ تو جو پرومس بریکنگ تھی یہ ان کے اندر بہت زیادہ کامن تھی۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انبیاء کو بھی قتل کرنا ہر شریعت کے اندر منع ہوتا ہے، ان کو بھی منع تھا، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ انبیاء کو جھٹلانا بہت سنگین جرم ہے، بلکہ کسی نبی کو قتل کرنا یہ تو اس سے بھی بڑا سنگین جرم ہے، لیکن یہ کسی بھی ایسی بات سے رکتے نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کام جو منع کیا گیا ہو، جس چیز سے ان کا وعدہ لیا گیا ہو ان کو کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ جا کے وہی کام کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ تو ان کو تختیوں کی صورت میں کوہ طور کے اوپر جب گئے تھے، 40 ساتوں کا جب وعدہ لیا گیا تھا ان سے، اور جب وہ گئے وہاں پہ واپسی پہ ان کو پھر تورات دی گئی تھی۔ وہاں پہ وہ اپنی جب قوم کے پاس آئے تھے تو تورات بھی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی لے کے آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی قوم نے بڑے سارے اعتراضات اس کے اوپر اٹھائے تھے۔ تو ہم نے البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ آپ کو پتہ ہے آسمانی کتب کتنی ہیں؟ یہاں پہ ایک نوٹ کر لیجئے کہ آسمانی کتاب ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ قرآن مجید، دوسری کا یہاں پہ قرآن مجید میں ہی تذکرہ آ گیا تورات، اور تورات کس کو دی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کے اوپر گواہی دی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی،
اور وقفینا من بعدہ بالرسل، قفینا کا مطلب ہوتا ہے پے در پہ بھیجنا، تو ہم نے ان کے بعد کئی پیغمبر بھیجے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جو انبیاء اور پیغمبر ہیں، انبیاء اور رسل ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آتا ہے، وہ ہارون علیہ السلام ہیں، ذوالکفل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور ایک حدیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ لقمان علیہ السلام جو ہیں، جن کے نام کے اوپر ایک سورت بھی ہے، ان کے جو ان کا نبی ہونے کے اندر اختلاف ہے، آیا کہ وہ نبی تھے یا ویسے کوئی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کے بارے میں یہ کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے رسولوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کیا، کہ سورہ مومن کی جو آیت نمبر 78 ہے نا، بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر نہیں کیا۔ تو جن کا تذکرہ ہوا ان کے نیمز ہم نے ڈسکس کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پے در پہ بھیجے ان کے اندر رسول۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے دیکھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب آئی تھی وہ کون سی تھی؟ بیسیکلی وہ سٹارٹ کے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھی تورات، اسی کو ہی فالو کر رہے تھے، لیکن بعد میں ان کو پھر تھوڑی سی ان کی شریعت کے اندر چینجز آئی تھیں، جو کہ کس صورت میں آئی تھیں؟ انجیل کی صورت میں۔ تو دو کتابیں ہم نے دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل، اور ان کو ساتھ ساتھ میں معجزے بھی دیے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور وہ معجزات کون کون سے تھے؟ کہ جب وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مٹی سے نا پرندے کی ایک شکل بناتے تھے اور اس کے اندر روح پھونکتے تھے جس کی وجہ سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، پھر اندھا اور جو برس کے مریض ہوتے تھے ان کو وہ تندرست کرتے تھے، اور اس کا ذکر آگے سورہ آل عمران کے اندر بھی آئے گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو بروح القدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ روح القدس سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی مدد کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ شعراء کے اندر بھی آیت نمبر 193 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو روح الامین قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسان کے متعلق فرمایا تھا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اسے روح القدس کے ساتھ قوت بخش۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 453۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ روح القدس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، جو فرشتے ہیں ایک۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ السلام کی مدد کی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ پھر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو اب وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اچھا، عیسیٰ السلام کے بارے میں ایک اور بات جان لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف آنے والے آخری نبی تھے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو آخری نبی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے بات ایک کہی درمیان میں کہ بنی اسرائیل کی طرف آنے والے آخری نبی تھے۔ بنی اسرائیل جو ہیں کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ السلام کے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں، حضرت موسیٰ السلام کے پیروکار بھی۔ تو جو عیسیٰ السلام تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈائریکٹلی بعد آئے ہیں، اور ان کے درمیان عیسیٰ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بنی اسماعیل میں سے، تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اب جو کہ بنی اسرائیل میں سے آخری نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ السلام، وہ خوشخبریاں دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ ہم دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر بھی کہ وہ اپنی قوم کو خوشخبری دیتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کتابیں دیں، دوسرا واضح معجزات دیے، تیسرا بار بار رسول پہ در پہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، اور انبیاء کی مدد بھی کی فرشتوں کے ذریعے۔ لیکن اب اس کے بعد رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا امتوں کا؟ ان کو اپنے رسول کی بات ماننی چاہیے تھی یا پھر اس کا انکار کرنا چاہیے تھا؟ obviously بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کو بات ماننی چاہیے تھی نا، لیکن ان کا رسپانس کچھ ایسا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، ان چیزوں کے ساتھ جو ان کی جانیں نہیں چاہتی تھیں، جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ ان سے تکبر کیا کرتے تھے۔
اب جیسے کہ نا اب کسی کو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کوئی رسول آ کے کہے کہ نماز پڑھو، نماز ضروری ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ اس چیز کا انکار کر لیا کرتے تھے کہ ہماری جانوں کے اوپر جو چیز بوجھ ہے یا جو ہماری خواہشات کی اگینسٹ کوئی شریعت کوئی اگر حکم لے کے آ جاتی ہے، ہم نے اسے تکبر کرنا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ تکبر تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ جو ہم انبیاء کو جھٹلانا یا ان کی باتوں کو نہ ماننا یا قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ کیسے تکبر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رائی کے دانے اتنا چھوٹا سا اس لیول کے اوپر بھی اگر تکبر کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق کا انکار کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے انبیاء کو حقیر سمجھا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسا انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہر دور کے اندر مشرکین بھی اعتراضات کیا کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ انبیاء کو حقیر سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، بلکہ ہمارے پاس تو مال و دولت اس سے بھی زیادہ ہے، تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی نبوت، نبوت کے حقدار ہم تھے، اس کے پاس کیسے آ گئی؟ نبوت کسی کی چوائس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ کوئی انسان چوز کرے اور اس کو ملے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے جب انبیاء کو حقیر سمجھا اور دوسرا حق کا بھی انکار کیا، کیسے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان کو جھٹلانا یہ حق کا انکار ہی تو ہے، وہ انبیاء حق ہی تو لے کے آتے ہیں، تو انبیاء کا انکار حق کا انکار ہی ہے، اور یہ بیسیکلی تکبر ہے۔ وہ فریقاً تقتلون، اور ایک اور جو بڑا گناہ کرتے تھے وہ انہوں نے انبیاء کے گروہ کو قتل بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑا سنگین جرم ہے! ایک تو تکبر جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے محروم ہو گئے، اور قتل جس کی وجہ سے جہنم کا عذاب اپنے اوپر اور بڑھا دیا، کیونکہ قیامت کے دن جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جن لوگوں کو، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا، تو اپنے اوپر عذاب کو بھی بڑھا لیا اور جنت کے داخلے کو بھی اپنے اوپر بین کر لیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کبھی ان کے پاس آیا کوئی رسول ان چیزوں کے ساتھ جو ان کی جانیں نہیں چاہتی تھیں، انہوں نے اسے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو انہوں نے مکمل طور پہ جھٹلا دیا کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، اور دوسرے کو وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو ہم نے ان لوگوں جیسا رویہ نہیں اپنانا کہ ہم انبیاء کو جھٹلائیں، ان کی تعلیمات کو ہم جھٹانا سٹارٹ کر دیں، اور اسپیشلی تکبر سے بچنا ہے۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے کہ فلاں بندہ بڑا مغرور ہے، اس کے چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بڑا مغرور ہے، یا اس کے بول چال سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا اس کی ڈریسنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس چیز سے کسی کا متکبر ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ متکبر تو وہ ہوتا ہے جو حق کا انکار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہاں کہاں پہ آپ کو کوئی احادیث مبارکہ پتہ چلتی ہیں جو کہ آتھینٹک ہوتی ہیں، لیکن اس کا آپ انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ کے کسی اسپیسیفک مولوی کو فالو کرتے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے، یا آباء و اجداد کے دین کے اوپر چلتے ہوئے، ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح احادیث کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امام جو ہیں ان کے اکارڈنگلی ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے۔ امام ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیے جسٹ، جب ایک ڈائریکشن ہوگی تو ہمارے لیے پھر اس راستے کے اوپر چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی امام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ناٹ ایٹ آل۔ ہمیں آپ کو کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نظر آئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہو کہ اماموں کو فالو کیجیے، یا آپ کو کوئی ایسی آیت نظر آئی ہو جس کے اندر یہ ہو، یا کوئی ایسی حدیث مبارکہ جس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ آئمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو گے تم مجھ تک پہنچ پاؤ گے، ادروائز تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ دیٹس اٹ۔ اور پھر کچھ لوگ بڑے عجیب قسم کے اور غلیظ قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اعتراضات ہمارے سامنے یہ بھی آتے ہیں کہ
اگر ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے، اگر آپ اس کو بھی امام مانو گی، اس کو بھی، تو یہ ایسا ہے کہ تم فلاں بندے کو بھی اپنا باپ کو ہو، فلاں بندے کو بھی فلاں بندے کو. دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک، عقلوں کے اوپر کیسے پردے پڑتے ہیں کہ ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو بتایا گیا ہے کہ وہی مکمل نمونہ ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ہم کسی اور کو کیسے رول ماڈل بنا کے چل سکتے ہیں؟ چاروں آئمہ کو اسٹڈی کیجئے، اور جو جو بھی بات کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی امام ہو یا کوئی مولوی ہو یا کوئی اور ہو جنرل بندہ، اس سے اس کی دلیل مانگیے اور اس کو چیک کیجئے. اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کام کیا ہے، پھر تو اس کو اپنا لیجئے، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو. اور اگر وہ ویسی بات نہیں کر رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا وہ بدعت کی طرف ہمیں لیڈ کر رہا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. کیونکہ کوئی بھی انسان اس ٹائم پہ یہ آ کے نہیں کہے گا کہ اچھا آپ تو میرے پیچھے چلے تھے نا، تو آج آپ کا عذاب میں لیتا ہوں، آپ میری جگہ پہ جنت میں چلے جاؤ. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ تو بلیم گیم ہوگی. تو اندھی تکلیف بند کرنی ہے. اور اماموں میں سے جو امام، چاروں اماموں میں سے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں آتھینٹک وے سے، بس اس کے اوپر ہمیں اکتفا کرنا ہے. جو نبی کریم، ہم نے امام ابو حنیفہ نہیں بننا، یا امام احمد بن حنبل، یہ چاروں جو امام ہیں وہ نہیں بننا، بلکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانا ہے. تو الحمدللہ یہ جو آئمہ تھے، ان سب کے اگر ہم اقوال کو پڑھیں نا، چاروں کے چاروں کو، تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے اس بات، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اپوزٹ آ جاتی ہے، یا ہماری احادیث جو ہم نے نوٹ کی ہیں اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جاتی ہے، تو ہماری بات کو دیوار کے اوپر مار دیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر لیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کے اوپر رحمتوں کا نزول کریں، ان کے درجات کو مزید بلند کریں. ہم کوئی آسان راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اختلافات کے اندر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اختلافات مزید بڑھتے جاتے ہیں. پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک امام کو فالو کرتے ہوئے، وہ دوسرے امام کی جو بات ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، وہ احادیث کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے، تکبر کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر جنت کے راستوں کو بند کر رہا ہوتا ہے. جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، جب انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ پھر ایسے ہی راستوں کے اوپر چلتا ہے، پھر وہ ایسے ہی بات کرتا ہے، پھر وہ ایسی ہی چیزوں کی تقلید کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اپنے اوپر جنت کے راستوں کو بین کر لیتا ہے، پھر حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اچھا ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس سے ہو، اچھا 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 آپ وہ ہو فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہلاتے؟ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام جو ہے نا مسلمان رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا نام دیا ہوا پسند نہیں ہے ہمیں، اور ٹائٹلز اپنے اوپر زیادہ اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، ان فرقہ واریتوں کو، ان گروہوں کو یہ ہمارے لیے پسند نہیں کیے گئے. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ محبتوں کو بانٹیے، لیکن فالو اس چیز کو کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جسے ہم قرآن سے الحمدللہ اپنی لائف کو چینج کریں، چلتا پھرتا ہم قرآن بننے کی کوشش کریں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کا گٹ اپ تھا اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے چلتے پھرتے تھے اور ان کی لائف کی کیا روٹین ہوتی تھی. جو ہم ان کی لائف سے سیکھتے جائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے، تاکہ ہم مکمل طور پر ان کو فالو کریں، ہماری صبح ان کے اکارڈنگلی، ان کے طریقے کے مطابق ہو، اور شام بھی. تو انسان بدعات سے بچ جائے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ کے اندر لے کے جائے گی. اللہ اکبر. ایک انسان جب غلط راستے کو چوز کرتا ہے نا، وہ آگ کے راستے کو چوز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں، وہ دھڑلے سے بول دیتے ہیں نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم تو بالکل غلط ہیں ہی نہیں. آپ ہمیں اگر 100 قسم کے دلائل بھی دے دیں نا، تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. تو ان راستوں کے اوپر اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان گمراہی کی قریب ہو جاتا ہے مزید. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دیں، حق کو حق سمجھنے کی اور حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. بدعات سے، گمراہیوں سے، آگ سے، ضلالت سے، ہر ایک چیز جو کہ جنم کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس کے اوپر ہمیں اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں. اور تکبر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بچا لیں، دوسروں کو ہم حقیر نہ سمجھیں، چاہے
دل میں بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، زبان سے تو کہنا دور کی بات. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم حق کا انکار کر کے متکبرین میں شامل ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے اوپر، اس کو جھٹلانے والا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دیں. جیسے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کو بھی جھٹلایا، اپنے انبیاء کو قتل بھی کیا، اپنی کتابوں کو بھی جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو اس کے اپوزٹ، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو اپنانے کی، اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیں. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس قدر بڑھا دیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقالوا، وا کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وا ڈبلیو ای ساؤنڈ کے اوپر پڑھنا ہے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ. عین کی آواز بھی ٹھیک ہونی چاہیے، ہا کی آواز بھی. اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلف پردے میں ہیں، بل بلکہ، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً پھر بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو پریکٹس کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھیے. وَلَمَّا وَلَمَّا واو کی آواز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ وی والی ساؤنڈ پروڈیوس نہ ہو. جاءہم وَلَمَّا جاءہم، ہا کی آواز کلیئر ہو. کتاب من عند اللہ، عند کے اوپر آپ نے اخفا کرنا ہے. کتاب یہاں پہ غنہ، من عندی، یہاں پہ من کے اوپر آپ نے رکنا نہیں ہے. کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل، میں کے اوپر آپ نے اخفا کرنا ہے، با کے اوپر گلگلہ ہوگا. من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا، عین کی آواز کلیئر اور میم کے اوپر غنہ. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. عین کی آواز کو دھیان سے پڑھیے. فلعنت اللہ علی الکافرین. ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتابن ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا حالانکہ تھے وہ، من قبل اس سے پہلے،
यस्तफ्तिहून फतह मांगा करते, अलल्लज़ीना उन लोगों के खिलाफ, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, फलम्मा फिर जब, जाअहुम वो आया उनके पास, मा अरफू ना उन्होंने पहचाना, कफरू उन्होंने इनकार किया या कुफ्र किया, बिही उसका या उसके साथ, फलअनतुल्लाहि फिर अल्लाह ताला की लानत है, अलल काफिरीन काफिरों पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस अंदाज में तआवुज़ पढ़ना एक तो ऊंची आवाज़ में और साथ साथ में ऐसे जैसे आप अल्लाह सुब्हान तआला से बहुत कुछ स्पेशल मांग रही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हैं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। बिसमश्तरौ, बिसमश्तरौ, बी समश नहीं पढ़ना बल्कि यहाँ पे कट वाली साउंड आएगी। बी बी बिसमश्तरौ बिही अनफुसहुम, के ऊपर आपने इख्फा करना है। अनफुसहुम, अनफुसहुम नहीं पढ़ना। अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु, के ऊपर इख्फा। अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही अला मन यशाअ मिन इबादिह, मिन इबा, आइन की आवाज़ भी क्लियर, मिन के ऊपर गुन्ना नहीं करना। मिन इबादिह, आखिर में हा की आवाज़ भी क्लियर हो। फबाऊ बिगज़बिन, बिगज़बिन अला गज़ब वलिलकाफिरीन अज़ाबुम मुहीन। ट्रांसलेशन भी साथ साथ में देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसमा बुरी है वो चीज़, बिसा बुरी है, मा वो चीज़, बिसमा बुरी है वो चीज़, इश्तराउ उन्होंने बेच डाला, बिही जिसके बदले में, अनफुसहुम अपने आप को, अन यकफुरू के वो इनकार कर दें, बिमा उस चीज़ का जो, अंज़लल्लाहु अल्लाह ताला ने उतारी, बग़यन सरकशी करते हुए या ज़िद करते हुए, अन युनज़्ज़िलल्लाहु ये कि उतारता अल्लाह ताला, ये कि उतारता है अल्लाह ताला, मिन फ़ज़्लिही अपना फ़ज़ल या अपना कुछ फ़ज़ल, अला मन यशा जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, फबाऊ फिर वो लौटे, बिगज़बिन गज़ब के साथ, अला गज़ब गुस्से पर, वलिलकाफिरीना और काफिरों के लिए, अज़ाबुम मुहीन रुस्वाकुन अज़ाब है। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। जैसे कि इस रुकू के स्टार्ट के अंदर हमने बनी इसराइल का रवैया भी देखा था कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तरफ
انبیاء بھیجے، پہ در پہ رسول بھیجے، اور حضرت عیسیٰ السلام واضح معجزات لے کے ان کے پاس آئے، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی نبی ایسے کوئی بات لے کے آتا جو ان کے نفسوں کے خلاف ہوتی تھی، جن کو ماننے کا ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو وہ پہلی بات کیا کرتے تھے؟ حق کو جھٹلاتے تھے، یعنی کہ انبیاء کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتے تھے۔ وہ فریقا تقتلون، اور ان کا ایک ایسا گروہ بھی تھا جو انبیاء کو قتل کیا کرتا تھا، اور یہ دونوں ہی بڑے سنگین جرم تھے۔ ایک کی وجہ سے وہ جنت سے دور ہو رہے تھے، اور دوسرے کی وجہ سے وہ جہنم کے مزید قریب ہو رہے تھے۔ اور پھر ہر دل میں ان کی یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کے آ جاؤ، اللہ کی بات کو مانو، جو وعدے کیے ہیں ان کو اچھے سے نبھاؤ، جو کمٹمنٹس کیے ہیں ان کو نبھاؤ، کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردے کے اندر ہیں۔ تم ہمیں باتیں سمجھا دو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر پردے پڑ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس بات کا جواب دیا کہ نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں کے اندر پردے ہیں، بلکہ یہ پردے نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ یہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، کیونکہ وہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب انسان، کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپانا یا انکار کرنا۔ تو جب انسان مسلسل حق کا انکار کرتا رہتا ہے تو پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گناہ جب انسان کرتا رہتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق انسان سے چھن جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں، ساتھ میں بہت زیادہ گناہوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے یا تو وہ گناہ کے اندر مکمل انوالو ہو جاتے ہیں یا پھر وہ گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں، انسان کے اندر جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے جو گناہ ہے وہ مائنس ہوتے رہتے ہیں۔ اگر گناہ نہ چھوٹے تو اس سے قرآن پڑھنے کی توفیق چھن رہی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ دونوں چیزیں، نور اور یہ جو تاریکی ہے، یہ ایک جگہ کے اوپر ایک دل کے اندر نہیں رہ سکتے، کسی ایک نے جگہ لینی ہوتی ہے۔ اب کون سی چیز کس جگہ پہ رہے گی، یہ انسان کے اعمال ڈیفائن کرتے ہیں، یہ انسان کی تڑپ، یہ انسان کا رویہ ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر ایک انسان ہمیشہ اعراض کرنے والا ہو، ہمیشہ وعدوں سے پھرنے والا ہو، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام وہی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر اس طرح سے انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس سے نیکیوں کی توفیق چھنتی جاتی ہے۔ اور ایک انسان جو ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہمیشہ سابقون الاولون میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب انسان بار بار حق کا انکار کرے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جو بار بار کفر کی طرف بھاگتے ہیں، پھر کفر کرتے جاتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ کچھ ہی چند ایک احکامات ہیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثر تو ان کے ایمان بالکل لاتے ہی نہیں ہیں۔ اب بہت ہی کم، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، اور ان کے کچھ ساتھی ہیں جو کہ ایمان لے کے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، اپنے جو پہلے انبیاء تھے ان کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے اوپر دوبارہ سے ایمان لے کے آئے۔ تو ان کا یہ جو سودا ہوا کرتا تھا، جو بار بار، اچھا انکار بھی نا ایسا نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کے انکار نہیں کرتے تھے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو جان بوجھ کے حق کا انکار کرنا، حق کو چھپا دینا، یہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ سنگین جرائم میں سے ہے، سنگین گناہوں میں سے، بلکہ گواہی کو چھپانا ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے۔ تو قرآن بھی تو گواہی ہے نا، اس کو بھی ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کا پیغام بھی ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو ایسا نہیں کہنا کہ جب حق کا پیغام آ جائے ہم کہیں کہ نہیں نہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حق کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ ہم نے اپنے دلوں کو کھولے رکھنا ہے، اپنے کانوں کو کھلا رکھنا ہے، اپنے زبانوں کو حق بولنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے کانوں کو حق سننے کے لیے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ بہت سے انبیاء ان کے پاس آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی واضح معجزات کے ساتھ جب ان کے پاس آئے، انہوں نے تکبر کیا اور ساتھ میں انبیاء کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل بھی کیا انبیاء کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، حالانکہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت تھی۔ اب انسان جب ایک جرم کرتا ہے اور اس جرم کا اعتراف کرنے کے بجائے، اس کے پر شرمندہ ہونے کے بجائے جب وہ اکڑ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں سنائیں، ہم سننا نہیں چاہتے، آپ ہمیں دکھائیں، ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک انسان ہوتا ہے جو آلریڈی مائنڈ سیٹ بنا کے اس نے رکھا ہوتا ہے کہ جو بھی بات مجھے بتائی جائے گی بس اس کو ماننا نہیں ہے۔ ان کے پہلے بھی اعتراضات تھے، جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کتنے سارے اعتراضات کرنے کے بعد، سوالات کرنے کے بعد جا کے گائے کو ذبح کیا۔ تو اسی طرح سے یہ جو اعمال کرتے تھے، اپنے برے اعمال، ان کو اپنے اوپر لینے کے بجائے، اس چیز کو سمجھنے کے بجائے کہ چلے ہم سے غلطی ہوئی ہے، ماننے کے بجائے وہ اوپر سے اکڑ دکھاتے تھے کہ ہمارے دل ہی پردے میں ہیں۔ جب ہمارے دل پردے میں ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے ہمارے دل خیر کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایکچوئل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت تھی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری، رحمت سے انسان کا دور ہو جانا۔ تو نیکی کرنا، نیکی کی توفیق ملنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے نا۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے تو اوبویسلی رحمت سے دور ہو جائے گا، پھر اس سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر اس کے لیے گناہوں کے راستے مزید آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس کوئی کتاب آتی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو کہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہوتی تھی جو ان کے پاس تھی، جیسے کہ پہلے ان کے پاس تورات موجود تھی، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کے آئے تھے انجیل، تو انجیل کے اندر وہ تمام احکامات تھے جو تورات کے اندر تھے، مینس کہ انہی کو وہ اون کری تھی، وہ ان کی تصدیق کری تھی کہ پہلی کتابیں حق ہیں۔ آسمانی کتابوں کا یہ رول ہوتا ہے، پہلی کتاب جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو احکامات ہوتے ہیں، بیسک عقائد، وہ نیکسٹ والی کتاب جو آنے والی ہوتی ہے اس کے اندر سیم ہوتے ہیں۔ اب جب عقائد سیم ہوتے ہیں تو پہلی کتاب کی تصدیق آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے دوسری کتابوں کے ذریعے۔ اب قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے، تو جب قرآن مجید آ گیا تو اس نے اپنے سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتب، صحیفے، انبیاء، سب کی اس نے تصدیق کی۔ اب قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ آپ تورات کو نہ مانو، آپ انجیل کو نہ مانو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تورات کو فالو کرتے ہیں لیکن انجیل، حالانکہ دیکھیں اوپر وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، تو تورات اور انجیل کے اندر بھی انبیاء کو قتل کرنا بہت بڑا سنگین جرم تھا، تو اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی کتاب آ جاتی تھی جو کہ ان کی کتب کی ہی تصدیق کر رہی ہوتی تھی، تورات حق ہے، انجیل حق ہے، زبور حق ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے اور اس چیز کی تصدیق جو ان کے پاس کتاب کیا کرتی تھی، پھر کیا ہوا، ایک تو ان کے پاس جب نیکسٹ کتاب آ گئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، دوسرا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے کفار کے مقابلے میں۔ ہمیں پتہ نا کہ یہود کے مدینہ کے اندر کتنے قبائل آباد تھے، 3، اور مشرکین کے 2 قبائل، اوس اور خزرج۔ اس ٹائم پہ اوس اور خزرج دونوں زیادہ پاور کے اندر تھے ایز کمپیئر ٹو جو یہودیوں کے قبائل تھے۔ اب جب ان کے کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، مشرکین تو کتاب پڑھتے نہیں تھے، تو جو یہودی جو کتاب پڑھا کرتے تھے ان کو پتہ تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو جب بھی ان کی اوس اور خزرج کے ساتھ لڑائی ہوا کرتی تھی تو یہ آخری نبی کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اسی کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ دعا کیا کرتے تھے کہ وہ اس نبی کا ظہور جلدی ہو جائے تاکہ ہم ان مشرکین سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب ان کے پاس وہ نبی بھی آ گیا، وہ کتاب جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی وہ بھی آ گئی، انہوں نے کیا کیا، ما عرفوا، انہوں نے اسے نہیں پہچانا، پہچاننے سے انکار کر دیا، اور اس کا کفروا بھی، اور اس کا انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، ایسے کفار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک یہودی ہی تھا بشر بن معرور، اس نے داؤد بن سلمہ سے کہا کہ یہودیوں اللہ سے ڈر جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔
تم تو دعا کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور تم نبی کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں نا، وہ ان کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو جو اسلام بن مشکم تھا، یہ بنو نذیر کا ایک شخص تھا جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس نے کہا کہ وہ ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں لایا جسے ہم پہچانتے ہوں۔ حالانکہ تمام نشانیوں کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا کہ وہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں لے کے آیا جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو وہ جب اکڑ کی بات آتی تھی، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ حسد تھی، ضد تھی نا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو آخری نبی ہے وہ تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ تو اسی ضد کی بنا کے اوپر انہوں نے تکبر کیا، اور تکبر کا نقصان انہیں خود اٹھانا پڑا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسے کفار کے اوپر لعنت ہے جو حق کو آنے کے بعد، اس کو پہچاننے کے بعد، پہلی بات ہے اس کو پہچانے نا، تو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر عمل کرنا پڑ جائے گا، اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مشکل ہے، اور اسی طرح سے اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سم ٹائمز اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کا۔ تو کتاب کو نہ پہچاننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنا ہم پڑھیں گے اس کے پر عمل نہ کیا تو پوچھ گچھ ہوگی، یہ تو پھر رحمت سے دوری ہی ہے آلریڈی اگر ہم سیکھ نہیں رہے۔ تو ہم نے قرآن کے احکامات کو سیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے اس کی آیات کو سیکھنے کے بعد انکار نہیں کرنا، چاہے ہم زبان سے، دل سے، یا پھر اپنے عمل کے ذریعے انکار کروں، ایک کے ذریعے بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ انکار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو پہچاننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایسے لوگ جو کہ حق کا انکار کرتے ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہمیں قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ حق کو حق بنا کے ہمیں دکھائیں، اور باطل کو باطل اور حق کے راستوں کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کا رویہ، کہ جب حق ان کے پاس آ چکا، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں یا نبیوں کی صورت میں تھا یا کتاب کی صورت میں تھا، انہوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ کیونکہ بغین، سرکشی کرتے ہوئے، وہ ضد کرتے ہوئے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ضد کی وجہ کیا تھی؟ حسد کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی نبی آنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغیا، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ یہ چیز دیکھنے کے بجائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے اوپر اتارا ہے یا کس کی طرف اتارا ہے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آیا کہ یہ کلام کس کی بات کر رہا ہے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن وہ حسد اور ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب جب حق کا انکار کرنا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ چیز کا ہی انکار کر دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہی کفر کر دینا، ان سے منہ موڑ لینا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے خریدا کیا؟ گمراہیاں، غضب، غصہ، جہنم، آگ، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی بڑا عذاب، اور پھر طرح طرح کی پلاننگز کرنا۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر بھی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت میں بھی۔ بہتر نہیں تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کی بھیجی گئی کتاب کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول کے اوپر ایمان لے آتے اور ان تمام چیزوں سے بچ جاتے؟ لیکن انہوں نے پرائورٹی کس کو دی؟ دنیا کو دی،
اور جب انسان دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے اگر انسان لگ جائے تو کیا وہ اطمینان پا سکتا ہے؟ جو تو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو دنیا کے اندر بھی ایسی ایسی تنگیاں دکھاتے ہیں، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے عذاب اس کے پلاتے ہیں تاکہ وہ منہ موڑے، تاکہ وہ دنیا سے اعراض کرے اور میری طرف واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے گڑ گڑانا مطلوب ہے۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں، انسان کہتا ہے میرا کیا قصور تھا، میرے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بھی، اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میرا کیا قصور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انسان گڑ گڑائے، انسان روئے، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کرے۔ تو بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خریدا یا انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ این یکفروا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ کیوں ان کی ضد کیوں تھی؟ این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تو جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کے اوپر اپنا فضل اتارتا ہے۔ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا اس میں کچھ کمال ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کریں، نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلیکشن ہوتی ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ انسان اتنے سارے اس بندے کو چاہیں گے اس لیے ہمیں اس کو نبوت دینی چاہیے۔ نو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چوائسیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے اس کے اوپر اپنا فضل کرتے ہیں، اسے اپنا نبی بنا دیتے ہیں، اپنا رسول بنا دیتے ہیں۔ لیکن انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتا، جب وہ چاہتا ہے کہ جو ہم چاہیں اللہ تعالیٰ وہی احکامات نازل کریں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر کس قدر ایسے فیصلے کر رکھے ہیں جو کہ ہمارے لیے آسانیوں کا باعث ہیں، جو ہمارے لیے ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ فیصلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پر بوجھ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، بلکہ اس کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ یہ والا حکم نازل کر دیتے کتنی آسانی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو امت کو مشکل میں ڈال دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں خود کہ ہم کسی کے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو زبردستی سارے ایمان والے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اب تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کفر کرنے والے ہو جاؤ یا شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی فضل ہوتا ہے صرف نبوت نہیں، اوورآل آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کس قدر لوگوں کو منصب ملے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اس کے اہل، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ یہ بندہ اس کے اہل بالکل بھی نہیں تھا، اس کو یہ پوسٹ مل گئی، اس کو یہ والی ڈیزگنیشن مل گئی، اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی اگر نہ ڈالی جاتی، اس کے مقابلے میں میرے پاس زیادہ سکلز ہیں یا کسی اور کے پاس زیادہ سکلز ہیں، اس کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم کے اوپر انسان کو راضی رہنا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ سلیکشنز ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر رکھی ہوتی ہیں، جیسے رزق کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، کچھ کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، کچھ کو بہت زیادہ اپنے فضل سے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، کسی کو تھوڑا سا دے دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ۔ تو یہ تقسیم، رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی رضا، راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جس انسان جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اس کو بہت زیادہ رزق دے رہا ہے، اور جس کے پاس رزق کم ہے اس کے پاس اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو دے دے، جس کو چاہے جس کو دے، جس کو نہ چاہے جس کو نہ دے۔ آپ دیکھیں گے آگے قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر جب انسان راضی ہوتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچتا ہے۔ ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وَلَا الضَّالِّينَ، اس سے پہلے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کیجیے گا کہ جن کے اوپر غضب ہوا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے رویے ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر غضب ہوا ان رویوں سے ہم بچتے ہیں؟ اگر نہیں بچتے تو ان سے بچنا ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کے راستوں کے اوپر چلیں گے تو پھر ہمارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا، پھر ہمارے اوپر بھی ایسے غضب آئیں گے جب ہم اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی شان کے مطابق اس سے مانگیے، اپنے آپ کو نہ دیکھیے ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت حقیر ہیں، اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ہمیں تو یہ جسم جو ملا ہے یہ بھی نہ دیا جاتا۔ جو چیزیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جن کے اندر کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس تقسیم کے اوپر انسان کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ اگر نہیں راضی رہیں گے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب،
اسی طرح جس طرح سے وہ لوگ غضب لے کر لوٹے، اسی طرح سے انسان کے ساتھ بھی یہ ہوگا، پھر ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ اور نہ صرف غضب ہوا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ سبحانہ وتعالی نے تیار کر رکھا ہے۔ سب لوگ دعا کیجئے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ تو حق کا انکار نہیں کرنا، کسی سے ضد اور سرکشی کی وجہ سے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ضد کی وجہ سے آج کل بھی حق کا انکار کیا جاتا ہے، کہ فرقہ واریت کی وجہ سے ایک تو یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں، دوسرا اگر کسی سے ذاتی طور پر دشمنی ہو جائے یا کسی کے پوائنٹ آف ویو سے انسان ڈس ایگری کرے تو وہاں پہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے بھی روگردانی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے حق کا انکار نہیں کرنا کسی بھی صورت میں، یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہم تک آئی ہے، اگر ہے تو اس کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذَا، وا کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر اس کو پروناؤنس کیجئے، اور ذال کی آواز کلیئر ہونی چاہیے۔ وَإِذَا ذا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قِيلَ، قوی، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اکثر جب قاف کے نیچے زیر ہوتی ہے نا تو اس کو اسٹوڈنٹس باریک کر لیتے ہیں، بٹ قاف کے نیچے زیر ہو، اوپر زبر ہو، پیش ہو، یہ آل دی ٹائمز اس کو پورا ہی پڑھا جائے گا۔ قِيلَ لَهُمْ آمنوا بما انزل اللہ، ان کے اوپر اخفا، زا کی آواز کلیئر، اللہ کا نام پر کر کے پڑھیے، دوبارہ پڑھیں، انزل اللہ، قالوا نؤمن، جھٹکے والی آواز نو، نو یہاں پہ، نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، را کو اوپر پڑھیے، وراءہ وہو الحق مصدقا لما معہم، عین کی آواز اور ہا کی آواز کلیئر، معہم، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم، ان کون کے پر اخفا، تم کے پر غنہ، ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ اللہ تعالی نے اتارا، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلا اتارا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کا جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، قل آپ کہہ دیجئے، فلیما پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے،
انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر تھے تم مؤمنین مومن. سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ناؤ تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میرے ساتھ ساتھ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کی پریکٹس کرنی ہے. وَلَقَدْ واو کو ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے. قاف کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے اور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے اور دال کے پر کلکلا ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَكُم کم کے اوپر غنہ کیجئے. موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل. ذال کی آواز کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے. زا نہ پڑھے بلکہ ذال. ثم اتخذتم العجل. عین کی آواز اور جیم کے اوپر کلکلا. عجل من بعده وَأَنْتُمْ تم کے اوپر غنہ نہیں کرنا. نون کے اوپر اخفا. وَأَنْتُمْ ظالمون. ذال جو جیسے ادا کرتے ہیں نا زبان کی نوک کو سامنے والے دو دانتوں سے باہر رکھے. ذال کو یہ موٹا کر کے پڑھیں گے ضا بن جائے گا. ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے پڑھتے ہیں وَإِذْ ذال کے پر آواز کو ہلائے نہیں. وَإِذْ اور أَخَذْ ذال کے پر یہاں پہ بھی آواز ہلنی نہیں چاہیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا را کو پر پڑھیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. را کو موٹا پڑھیں گے. فَوْقَكُمُ الطُّورَ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. قالوا سمعنا وعصينا. وعصينا نہیں وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل نہیں قل پر کر کے پڑھیے. بئس ما اس کو بئس ما نہیں پڑھنا. بی کٹ والی ساؤنڈ. بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله. اللہ کا نام پر پڑا جائے گا اور نون کے پر اخفا کیجئے. عند اللہ خالصة تم اقلاب ہوگا. میم والی آواز آئے گی تنوین والی نہیں. خالصة من دون الناس. من کے اوپر اخفا کیجئے. من دون الناس فتمنوا الموت
إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت، أبدا نہیں بلکہ أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جَاءَکم لائے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی واضح دلائل یا واضح نشانیاں، ثم اتخذتم العجل ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑے کو، بریکٹ میں لکھیے معبود، بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم، ظالمون ظالم تھے، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطُّورَ طور کو، بیکٹ میں لکھیے پہاڑ، خُذُوا تم پکڑ لو، ما جو، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور تم سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل آپ کہہ دیجئے، بئس ما بری ہے وہ چیز، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بہ جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن، قل آپ کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پھر تم آرزو کرو یا تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ اس کی آرزو کریں گے، ابدا کبھی بھی، بما قدمت بما اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إن كنتم مؤمنين۔ اس سے پہلے بھی جب ہم نے رکوع سٹارٹ کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو ان کے جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا ان کی خلاف ورزیاں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو اس سے پریویس رکوع تھا، رکوع نمبر 10، اس کے اندر بھی کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑے اور پھر اپنوں کو قتل بھی کیا، ان کو گھروں والدین کی بھی نافرمانیاں کی، اور اپنے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا، ان کا خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ پھر وہ کچھ آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور کچھ کے اوپر وہ ایمان لایا کرتے تھے۔
اسی طرح سے جب ان کے پاس انبیاء آئے واضح دلائل کے ساتھ جب آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، اور کچھ انبیاء کو تو اور کچھ ایسے تھے جن کو وہ قتل کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد گلٹی فیل کرنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر ہیں، ہمارے دلوں کے اندر پردے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی تھی۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا اور بدلے میں خریدی دنیا کا جھوٹ، تکبر، فریب، دنیا کی پاورز ان کو چاہیے تھیں۔ پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کے اوپر غضب ہوا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور ان کے بیہیویئر کی طرف اس آیت مبارکہ کے اندر اشارہ کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اب ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کوئی چیزوں کا تم نے انکار کرنا ہے، کوئی چیزوں کا اقرار نہیں، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف آیا ہے، مینس کہ جو ہماری طرف نبی آئے تھے اسپیسیفکلی، ان کی طرف سے جو آیا ہے ان کی طرف اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن باقی جو انبیاء ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کیا کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے نا، جو ہمارے پاس آیا ہے اس کے علاوہ اس کا ہم کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جس کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ تو حق ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم تمام آسمانی کتب کے پر ایمان لائیں۔ ہاں، فالو صرف قرآن مجید کو کرنا ہے، باقی کتب کے اندر چینجز ہو چکی ہیں، بٹ ایمان سب کے اوپر لانا لازم ہے۔ اب کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ الحق، کیونکہ وہ حق ہے۔ اب انسان جب ایک کتاب کا انکار کرتا ہے، بیسیکلی وہ حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نازل کردہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کا انکار، نبی کا انکار، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہوتا ہے، اور ایک کتاب ساری کتابوں کی، اس کا انکار ساری کتابوں کا انکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ مصدقا لما معہم، کیونکہ آسمانی جو کتابیں ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اگر ایک کو مانیں گے دوسرے کو ماننا لازم ہوگا، مینڈیٹری، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اور ویسے بھی ایک جو کتاب آتی تھی، جتنی بھی آسمانی کتب ہیں سب کے اندر جو بیسک عقائد ہیں وہ سیم ہیں، شریعتیں مختلف ہیں، حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو احکامات دیے جاتے تھے، پر جو بیسک عقائد ہوتے تھے وہ ان سب کے سیم ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم اپنی والی کتاب کے اوپر، اپنے والے نبی کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں لیکن باقیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب انسان کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ سارے انبیاء کا انکار کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ یہ ان کے جو دعوے ہیں نا کہ ہم اپنے نبی کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں لیکن باقیوں کے اوپر نہیں لاتے، یا جو ہماری طرف آیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سوال دیکھیے، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے والے نبیوں کو تم کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ کیونکہ کسی بھی شریعت کے اندر یہ تو بالکل الاؤ نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کو قتل کریں۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو کہ ہم صرف جو ہمارے پاس آیا ہے صرف اس کے اوپر ہی ہم نؤمن بما انزل علینا، ہم اس کے اوپر صرف ایمان لاتے ہیں، اور تم کفر کرتے ہو باقی چیزوں کا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنے اس ایمان کے دعوے میں سچے ہو، ان کنتم مؤمنین، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم پہلے والے انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ کیونکہ کسی بھی شریعت کے اندر نبی کو قتل کرنا الاؤ نہیں تھا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کو ہم نے سمعنا و اطعنا کے طور پر ہمیں اس کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کرنا ہوتا۔ ہم جب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک چیز کا انکار پھر بہت سی چیزوں کے انکار کے برابر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آنے والے سپاراز کے اندر، صورتوں کے اندر، جہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں سے دشمنیاں رکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انبیاء کے ساتھ خاص طور پر دشمنیاں رکھ رہے ہیں، کچھ ایسے جن کو جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔
تو ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل نہیں ہونا کہ جو ایک چیز کا انکار کریں تو اس کی وجہ سے باقی چیزوں کا بھی انکار ہو رہا ہو۔ اب دیکھیں آج کل کی سوسائٹی کے اندر کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے، سننا ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی تھامنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب حق پریزنٹ کیا جاتا ہے کسی کے سامنے تو ذاتی دشمنی کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے، یا کسی سے کوئی اچھا نہ لگتا ہو نا تو وہ اگر کوئی بات کہہ دے کہ قرآن کے اندر یہ آتا ہے، احادیث کے اندر یہ آتا ہے، آپ یہ کریے، تو انسان فوری ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتی اس بات کو۔ حالانکہ وہ احکامات قرآن مجید کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے میں نہیں مانتی، یہ میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی ایسا کام۔ اچھا نماز کے لیے کہا جاتا ہے نہیں نہیں میں نہیں پڑھ سکتی، سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بیسکلی یہ ایک حکم کا انکار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کا انکار، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ آہستہ آہستہ سے بنی اسرائیل کی جو سٹوری ہے نا وہ پروگریس کرتی جا رہی ہے، مزید اس کے اندر سے بھید کھلتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ان کے رویے کس کس طرح سے ہوتے تھے۔ انسان کے ذہن میں آٹومیٹکلی آتا ہے کہ اتنے برے برے ان کے اوپر عذاب کیوں آئے۔ ہم دیکھیں نا کہ کیوں آئے۔ آہستہ آہستہ سے یہ سٹوری ریویل ہو رہی ہے، مزید اس کے کریکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں مزید پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کریکٹرز کے اندر کہاں کہاں پہ خامیاں پائی جا رہی تھی۔ ان خامیوں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ جب آپ کے بابا کوئی آپ کو نصیحت کرتے ہیں یا کہیں لکھ کے جاتے ہیں یا کوئی اور آپ کو نصیحت کرتا ہے کسی کی سٹوری سنا کے، تو مین جو کریک ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے بندے کو اپریشیٹ کرنا ہے یا اس سے آپ نے اس کے ساتھ سیمپتھی شو کرنی ہے یا اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس سے نفرت کرنی ہے، اس کے لیے ہنسنا ہے، اس کے لیے رونا ہے، نہیں، بلکہ وہ ہمیں اس کے ذریعے ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر وہ والی مسٹیکس اپنانی نہیں ہے اور ان کی پازیٹیو جو خصوصیات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ سیم از دا کیس کہ ہم نے بنی اسرائیل والی جو کوالٹیز ہیں ان کو چھوڑ کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کے اوپر انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں والی کوالٹیز کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنانا ہے۔ اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کے کریکٹر کے بارے میں جان چکے ہیں کہ کس کس طرح کے فلاز ان کے کریکٹرز کے اندر پائے گئے، جس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا، ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اب مزید ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ مزید ایسے لوگوں کے کریکٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر انسان ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے اور جو کام ان لوگوں نے کیے اگر ایسا کرے گا تو پھر انجام بھی انہی لوگوں والا ہوگا۔ تو ہم نے ان کے کریکٹر میں سے جو فلاز ہیں ان سے سیکھنا ہے، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ کے پھر اپنے کریکٹر کے اندر امپرومنٹ لانی ہے، اور جیسی مسٹیکس انہوں نے کی ان مسٹیکس کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنا ہے اگر وہ ہماری زندگی کے اندر ہیں بھی۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے سوال کیا تھا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی کتب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں ان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو تم نبیوں کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، ہر کتاب کے اندر انبیاء کے قتل کو تو بہت سنگین جرم مانا جاتا تھا۔ تو یہ بیسیکلی ان کے ایمان کے پر سوال ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان لاتے نہیں تھے بلکہ وہ تو صرف حسد اور ضد کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے دوسرے انبیاء کا۔ وہ تو اپنے انبیاء کے اوپر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اگر اپنے انبیاء کے اوپر ایمان لاتے تو اپنے انبیاء کی ٹیچنگز کو فالو کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تحقیق کہ وہ لے کے آئے تھے بالبینات، واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا جب انہوں نے اپنے واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل وہ لے کے تمہارے پاس آئے تھے، جیسے کہ ان کے پاس ایک عصا تھا جو کہ آپ نے وہ سٹوری سنی ہوگی جب فرعون کے دربار میں جادوگروں کے سامنے پھینکا گیا تھا تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا تھا جس نے باقی چھوٹے موٹے سانپوں کو کھا لیا تھا۔ پھر ان کا ایک روشن ہاتھ تھا جس کو بغل کے نیچے دبا دیتے تھے تو وہ بالکل روشن ہو جاتا تھا۔ طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من و سلوا کا اترنا، اور اس کے بعد پتھر سے جو 12 چشمے، وہ جب انہوں نے عصا مارا تھا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے، 12 قبائل تھے وہ لوگ، پھر اس کے بعد بادل کا سایہ وغیرہ، پھر مرنے کے بعد ان کی قوم کے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا۔ اتنے سارے واضح دلائل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے تھے تو ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اتنے سارے دلائل کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟
ایمان لائے تھے ان کے اوپر؟ نہیں، بلکہ تم نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو کیا یہ ہے تمہارا تورات کے اوپر ایمان؟ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو تم اپنے نبی کے اوپر یوں ایمان لاتے ہو؟ بلکہ تم تو ظالم ہو، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، پھر ایک اور ان کے کریکٹر کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے کریکٹر کے اندر سے کتنے جھوٹ ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں، اور انسان دلائل کو دیکھ کے جب ریجیکٹ کرتا ہے نا، پھر یہ عذاب جب آ جائے تو پھر انسان کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ جب تک ڈھیل ہے، جب تک توبہ کے چانسز ہیں، تب تک تو انسان کے بچنے کے چانسز ہیں، بٹ سب کچھ جان بوجھ کے انسان باطل کے اوپر ڈٹا رہے تو عذاب بہت شدید ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو جب حق کو جان لیا جائے، سمجھ لیا جائے، مان لیا جائے، بس اس کو پھر اس کو عمل میں لازمی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے گئے تھے تو ان کی قوم کو کہا گیا تھا کہ تم نے ان احکامات کو فالو کرنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس ٹائم پہ تو کہہ دیا تھا کہ، اور صرف ان احکامات کو نہیں، جو تورات کے احکامات ہیں ان کے علاوہ بھی جتنے بھی ان کو احکامات دیے گئے تھے، وَمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ بھی ہماری طرف سے تمہارے پاس پہنچتا ہے نا، تم اس کو مانو، اس کو ماننا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَاسْمَعُوا، اور تم اس کو مانو بھی اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے بھی رکھو اور اس کو سنو بھی۔ انہوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ اب زبان سے ہو سکتا ہے نافرمانی ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ عمل کے ذریعے نے نافرمانی کی ہو، زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا۔ ایک پہاڑ کو انسان کے اوپر، کتنا بڑا پہاڑ ہے، جس آپ کبھی پہاڑوں کے پاس جا کے بیٹھیے، ان کو دیکھیے، آپ تو وہاں پہ پہاڑ کے اندر جو چھوٹا سا پتھر اللہ تعالیٰ نے گاڑ کے رکھا ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے اوپر گر جائے تو ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے اوپر سے اس کو ہٹا دیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو ان پتھروں کے اندر آ کے، ان کے نیچے آ کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اتنا بڑا پہاڑ انسان کے اوپر اگر کر دیا جائے تو انسان کی کوئی بچنے کی، بلکہ انسان کو تو وہاں سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ اگر اس کے اوپر گر جائے، اس کو کہاں سے ڈھونڈے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے پہاڑ کے مقابلے میں۔ لیکن جب ان کے اوپر پہاڑ کیا گیا کہ جو احکامات تمہیں دیے جاتے ہیں ان کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھامو، ان کے اوپر عمل کرو، واسمعوا، اور تم سنو۔ انہوں نے اس ٹائم پہ تو ڈر کے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے تو سن لیا، سمعنا، لیکن بعد میں انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اپنے عہدوں سے انسان کو پھرنا نہیں چاہیے۔ جو کمٹمنٹس انسان کرے ان کو اپنی طرف سے 100% نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نبھا نہیں سکتا تو اس کو کمٹمنٹس کرنا ہی اوائڈ کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ سن لیا اور نافرمانی کی، نہیں۔ جب ہم سنیں گے اور نافرمانی کریں گے، پھر ہم چلتا پھرتا قرآن کیسے ہوں گے؟ یہ تو بنی اسرائیل کا رویہ ہے کہ جب ہم سنیں اور پھر اس کی نافرمانی کریں۔ تو بنی اسرائیل کے رویے سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے سمعنا و عصینا نہیں، بلکہ سمعنا و اطعنا کرنا ہے، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، نہ کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ نافرمانیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اب ہوا یوں کہ جب ان کے بار بار ریجیکشن ہو رہی تھی، جب انہوں نے بار بار انکار کرنا جاری رکھا، تو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچڑے کی محبت پلا دی۔ دیکھیے پلانا، پانی جب پیتے ہیں تو رگ رگ کے اندر جاتا ہے نا، جب بہت شدید پیاس لگی ہو پھر پانی مل جائے، کتنا سکون فیل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ رگ و ریشے کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ یاد رکھیں کہ جب انسان بار بار حق کا انکار کرتا ہے نا، تو یہ دنیا کے جو بچڑے ہیں وہ تو بچڑا تھا، لیکن انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ چاہے آپ کو کوئی انسان ایسا پسند آ جائے گا کہ آپ اس کے لیے اپنا دین و ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو ایک انسان کو پانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کا احترام اللہ تعالیٰ سے اس قدر بڑھ جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو ٹیچنگز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ بندے کو فالو کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آپ پھر اللہ کی رضا کے لیے عبادات نہیں کریں گے، بلکہ اس محبت کو یا اس دنیا کو یا ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادات کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دنیا کے بچڑے جو دلوں میں بستے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی ہمارے دلوں کے اندر آگے چلے جاتے ہیں، ان کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انکار، بار بار انکار کرتا ہے انسان حق کا۔ تو جس انسان کے دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے ہمیشہ قریب قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا آ بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں دنیا سے، دنیا اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ تو
جب یہ جو محبتیں ہیں دنیا کی، یہ تب آتی ہیں جب انسان انکار کر رہا ہوتا ہے، بار بار نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، سن کے پھر کہتا ہے سمعنا وعصینا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، واضح دلائل جو آتے ہیں ان کو بار بار جھٹلا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ بچڑے دلوں کے اندر بس جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی محبت آگے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، پھر کیسے بچیں گے؟ صرف ایک ہی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر واپس آ جائیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ تو ایک قسم کا ٹونٹ ہے کہ اگر تم جو ایمان لاتے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان اس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انبیاء کو قتل کرو، تم وعدوں کی پاسداری نہ کرو، تم انبیاء کو جھٹلا دو، ان کو نکال دو علاقوں سے، اور اس کے بعد بھی تمہارے دلوں کے اندر کہو کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہم تو حق کو سن ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ سارے کام تم کہتے ہو کہ ایمان لاتے ہیں، صرف اپنی والی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، باقیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اگر تمہارا ایمان، جس کا تم جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ ایمان نہیں ہے، اگر تمہارا ایمان ہے یہ، اور تمہارا ایمان تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، تو یاد رکھو یہ بہت بری چیزیں ہیں جن کا تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرہ، مزید ایک اور ان کو مزید ان کے جو ہوتے تھے عقائد، ان کو درست کرنے کے لیے، یا ان کے جو بہانے ہوتے تھے ان کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان كانت لكم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ ان سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو ریجیکٹ کرنے کے لیے سوال کیا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت میں ایک گھر ہو، خاص طور پر تمہارے لیے تیار کیا گیا ہو، اور لوگوں کے علاوہ لوگوں کے پاس ایسا گھر ہو صرف تمہارے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے، اب تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی جائے گا نہیں، یا یہود و نصارہ یہودی نصارہ کو کہتے تھے کہ تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، اور نصارہ یہودی کو کہتے تھے کہ تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، تو تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ۔ کیونکہ جس شخص کو یقین ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں پکا پکا جائے گا، تو اس کو مرنے سے خوف نہیں آئے گا، وہ تو ضرور بضرور موت کی تمنا کرے گا نا، تاکہ وہ جلد از جنت میں پہنچ جائے۔ تو یہ یہود پھر یا جو عیسائی ہیں، یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ اسپیشلی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تمہارا یہ بلکہ ان کے دعوے تو یہ بھی ہوتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب کہتے تھے، اور خود کو جنت کے ٹھیکیدار کہتے تھے کہ صرف اور صرف ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ جبکہ مومن کا معاملہ تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، وہ خوف اور امید کے درمیان زندگی کو گزارتا ہے۔ وہ نہ تو امید کے اندر اتنا ایکسٹریم لیول کے اوپر چلا جاتا ہے کہ باقی جو اعمال ہوں بس ان کو دیکھنا نہیں ہے، صرف ہم نے امید رکھنی ہے، وہ ایسا بھی نہیں کرتا، اور اس قدر خوف بھی نہیں ہوتا کہ او ہو میرے تو اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤں، بلکہ وہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بہت رکھتا ہے، اور پھر خوف بھی بہت زیادہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ آپ دیکھیے کہ یہ تو اگر ایسا دعویٰ ان کا سچا ہے تو ان کو بولیں کہ یہ مرنے کے دعوے کریں یا مرنے کی امیدیں رکھیں، لیکن یہ تو بہت بزدل ہیں، یہ کبھی مرنا نہیں چاہتے۔ آپ آگے دیکھیں گے کہ ان کو اپنی جو بدعمالیاں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا انجام آگے کیا ہوگا، یہ کبھی بھی اس سب کو جانتے ہوئے مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اس کا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تفسیر فرمائی ہے فتمنوا الموت، اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں گروہ، یعنی کہ جو یہودی اور مسلمان ہیں، ان میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بددعا کرو۔ بیسکلی اس کو مبالغہ بولتے ہیں کہ مبالغہ کیا جائے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میدان کے اندر دونوں جو ٹیمز ہوتی ہیں، دونوں جو گروہ ہوتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ سب مل کے، چھوٹے بچوں کو بھی لایا جاتا ہے، عورتوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، مرد سب اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر بدعا کرتے ہیں اس کے حق میں کہ جو جھوٹا ہے تو وہ اس کے پر موت آ جائے۔ تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ دعا وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے رزلٹ میں جو باطل ہوتا ہے، جو جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے۔ تو آپ ان سے مبالغہ کیجئے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفر کو اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم مبالغہ نہیں کریں گے۔
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم سچے ہیں تو کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے تو ہیں نہیں، اور اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ہمارے اوپر تو موت آ جائے گی۔ تو یہ لوگ جو نصارہ تھے اسپیشلی، یہ مبالغہ سے ڈر گئے تھے جب ان کو مبالغہ کی دعوت دی گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبالغہ کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ تم موت کی تمنا کرو، یا اگر مبالغہ ہو جاتا فتمنوا الموت، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا نا کہ تم موت کی تمنا کرو، تو اگر وہ اس دن مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اگر وہ بدعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، یعنی کہ مسلمان ان کے اگینسٹ بدعا کرتے اور وہ مسلمانوں کے اگینسٹ، تو جو باطل پرست ہوتے، تو جو جھوٹے ہوتے ان کو پھر موت آنی تھی، تو اگر وہ ایسا کر لیتے تو زمین کے اوپر جتنے بھی یہودی تھے، جو بھی یہودی تھا وہ مر جاتا۔ اللہ اکبر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گی مرنے کی، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، ان کو اپنے بدعمالیاں ان کو معلوم ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے، اگر وہ اس کو اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر چھپانے کی بھی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ سے چھپے نہیں ہیں۔ اور یہ جو تمنا آپ بے شک یہ منع کر دیں یا آپ ان سے کہہ بھی دیں کہ تمنا کر کے دکھاؤ، لیکن یہ پھر بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ ظالم ہوتا ہے کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، یعنی کہ حقدار کا حق اس کے علاوہ کسی اور کو دے دینا۔ تو چونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی بندے کو دے دینا کس قدر بڑا ظلم ہے، کس قدر سنگین یہ جرم ہے کہ دیکھیں ایک بادشاہ ہے کسی سلطنت کے اندر، تو اس کے بجائے ایک جو ایسے راستے میں کوئی چلتا پھرتا انسان ہے، اس کو کہہ دیا جائے کہ تم آج کے بعد میرے بادشاہ ہو، جس طرح سے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے ادب و احترام سے، اس کے سامنے کھڑا ہو جائیں، اور بادشاہ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور کو دے دیے جائیں، پھر وہ بادشاہ صرف نام کا رہ جائے گا۔ اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو یا بچڑوں کو یا ان چیزوں کو انسان اللہ تعالیٰ کا حق دے کے اللہ تعالیٰ کو بس صرف نام کا رکھ لے؟ نہیں، بلکہ یہ تو بادشاہ کو اگر پتہ چلے گا کہ میرے مقابلے کا، میری ٹکر کا کوئی بندہ ہے جس کو انہوں نے میرے والے اختیارات اس کو دے دیے، تو وہ تو فوراً اس کو بلا کے قتل کروا دے گا۔ میری جو سلطنت ہے اس کے اندر تم، یا میری بادشاہت کے اندر تم ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تو ان کو ان کا سر قلم کروا دے گا، ایسا ہی ہوگا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہیں جو مشرک انسان ہے اس کو بھی مہلت دیے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمارے دلوں کے اندر جتنے بھی بچڑے ایسے ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ چکی ہے، چاہے وہ ڈگریز کی محبت ہو، اسٹیٹس کی محبت ہو، ڈریسز کی محبت ہو، کھانوں کی محبت ہو، پینے کی محبت ہو، جوتوں کی، کپڑوں کی، ان چیزوں کی محبت ہو، یا پڑھائی کی، ایجوکیشن کی، جس کی وجہ سے ایک ایسی پڑھائی جس کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، نماز ہمیں نہیں پڑھنی، اسائنمنٹس کی محبت، یا ہمارے پاس کچھ لوگوں کو نیند سے محبت ہوتی ہے کہ نیند کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسی جتنی بھی محبتیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہمیں جن کی وجہ سے ہماری آخرت کمپرومائز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو نجات دلا دیں، اور ان سب کی محبتوں کو کم کر کے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو سب سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر بڑھا دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔